بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم، میں ہوں احسن خان اور میرے یوٹیوب چینل ایجوکیٹر احسن خان پہ آپ کو خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ایجوکیٹر جابز جو کہ پی پی ایس سی کی طرف سے اناؤنس ہوئی تھی پنجاب ورکرز ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں، اور اس کی جو سیٹس تھی ایس ایس ٹی آئی ٹی کے، اس کی پریپریشن کے حوالے سے۔ اور آج کی یہ ویڈیو اس سیریز کی پارٹ 3 ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے میں 2 ویڈیوز آپ کو اس سیریز کی پرووائڈ کر چکا ہوں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہوئی تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں نے پلے لسٹ کا لنک پرووائڈ کیا ہوا ہے، اس میں آپ سابقہ ویڈیوز اور اس سے بعد جو ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہیں وہ ساری اس سیریز میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم پریپریشن کے حوالے سے کچھ ایم سی کیوز ڈسکس کریں گے۔ اس سے جو پچھلی ویڈیوز تھی اس میں نے ڈسکس کیا تھا کچھ پی پی ایس سی کی پالیسی اور اس کے علاوہ کچھ دیگر انفارمیشن جو ایس ایس ٹی آئی ٹی کی کینڈیڈیٹ کے لیے نیسیسری تھی۔ تو آج سے ہم شروع کرتے ہیں اس کی پریپریشن۔ تو آج کی اس ویڈیو کا ہمارا پہلا کوسچن ہے، what type of resource is most likely to be a shared common resource in a computer network؟ تو کمپیوٹر نیٹ ورک میں ہم مختلف قسم کے ریسورسز استعمال کرتے ہیں۔ کچھ ایسے ریسورسز ہوتے ہیں جو مختلف یوزرز کے درمیان شیئرڈ وے میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ریسورسز ہوتے ہیں جو ہر انڈیویجول یوزر کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اور وہ انڈیویجولی استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ لسٹ میں جو ریسورسز ہمیں اویلیبل ہیں، ایک تو ہے پرنٹرز، اسپیکرز، فلاپی ڈسک ڈرائیور اینڈ کی بورڈ۔ تو ان چاروں میں پرنٹر ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم نیٹ ورک میں اٹیچ کرتے ہیں، اور اس نیٹ ورک میں اٹیچ جتنے بھی یوزرز ہوتے ہیں وہ اس سیم پرنٹر کو استعمال کرتے ہیں۔ تو لیٹس سپوز یہاں پہ ایک پرنٹر لگا ہوا ہے اور یہاں پہ یوزر اے ریزائڈڈ ہے، اور یہاں پہ یوزر بی ریزائڈڈ ہے، اور یہاں پہ یوزر سی، اور یہاں پہ یوزر ڈی۔ اب کیا ہوگا کہ جب اے نے ان پٹ دی ہے پرنٹر کو، تو پرنٹر نے اس کیوری پہ کام کرنا شروع کرنا ہے اور یہاں پہ آؤٹ پٹ پروڈیوس کرنا شروع کر دے گا۔ اور اسی دوران سی کی طرف سے ان پٹ آتی ہے، تو سی کی جو ان پٹ ہوگی وہ کیو میں لگ جائے گی، اور جیسے ہی اے کی کیوری کمپلیٹ ہوگی، اس کی پرنٹنگ کا کام کمپلیٹ ہوگا، تو پھر سی کا کام شروع ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اس کے بعد آنے والے جتنے بھی جابس ہوں گی، لیٹ سپوز بی کی طرف سے ایک کیوری آئی، ڈی کی طرف سے ایک کیوری آئی، تو اس میں جو رول استعمال کیا جاتا ہے وہ فرسٹ کم فرسٹ سرو والا رول استعمال ہوتا ہے، کہ جو پہلے آئے گا اس کو پہلے سرو کیا جائے گا، اور جو بعد میں آئے گا اس کو بعد میں سرو کیا جائے گا۔ تو اس طرح فرسٹ کم فرسٹ سرو کی بیس پہ اس پرنٹر کو مختلف یوزرز کے درمیان شیئر کیا جاتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ پہلے جو کیوری آئے گی اس کا کام سارا کمپلیٹ ہوگا، اور باقی یوزرز کی کیوریز ویٹنگ میں ہوں گے، پھر اس کے بعد آنے والے کو ایگزیکیوٹ کیا گیا، اور پھر اس کے بعد آنے والے کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا۔ تو اس طرح ایک سیکوینس چلتا رہے گا کہ جو کیوری پہلے آئی وہ پہلے ایگزیکیوٹ ہوئی۔ تو اس لیے یہاں پہ درست آپشن ہے پرنٹر۔ پھر اس کے بعد اگلے کوسچن پہ آتے ہیں، unwanted repetitious messages such as unsolicited bulk emails is known as۔ تو یہاں پہ unsolicited ای میل کی بات کی جائے تو یہ ایسی ای میلز ہمیں سم ٹائم ریسیو ہوتی ہیں جو ہمیں ریکوائرڈ نہیں ہوتی، ہم ان کو ریسیو نہیں کرنا چاہتے لیکن پھر بھی ہمیں ریسیو ہوتی ہیں۔ یہ مختلف قسم کی اسکیمر ریلیٹڈ ای میلز ہو سکتی ہیں، مختلف قسم کی کمپنیز کی طرف سے پروموشنل ای میلز ہو سکتی ہیں، یا کسی بھی کیٹیگریز کی، لیکن ایٹ دی اینڈ ان شارٹ ورڈس یہ کہ یہ ہمیں ریکوائرڈ نہیں ہوتی، بس ہمیں پھر بھی ریسیو ہوتی رہتی ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کے لیے جو ورڈ استعمال کیا گیا انسولیسیٹڈ، کہ یہ ہمیں ریکوائرڈ نہیں ہوتی لیکن ہمیں پھر بھی ریسیو ہوتی ہیں بنا مانگے ہی۔ تو اور یہ بلک مختلف قسم کی ای میلز ٹائم ٹو ٹائم ہمیں ریسیو ہوتی رہتی ہیں، اور یہ ریپیٹیشس میسیج بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ورڈ استعمال کیا جاتا ہے، جو ٹرم ہوتی ہے اسپیم، اور یہ ہمارے سسٹم میں ایک بائی ڈیفالٹ جو بھی ہم میل ٹرانسفر ایجنٹ یا ای میل سروسز یوز کریں تو اس کے الگوریدم میں یہ چیز ہوتی ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم ہماری جو اس طرح کی انسولیسیٹڈ ای میلز ہوتی ہیں ان کو الگ فولڈر میں کیٹیگرائز کر لیتا ہے، اور اس فولڈر کا نام بھی اسپیم کے نام سے ہی رکھا جاتا ہے۔ تو اگر ہم وہاں پہ جائیں تو ہمیں جتنے بھی ای میلز ملیں گی وہ ہماری ضرورت کی نہیں ہوں گی، بلکہ وہ مختلف قسم کی پروموشنل ریلیٹڈ یا فشنگ اٹیک سے ریلیٹڈ مختلف قسم کی ای میلز ہوتی ہیں۔
اور پھر اس کے بعد ڈاس اسٹینڈ فار، تو اس کی جو فل فارم بنتی ہے ڈسک آپریٹنگ سسٹم. ہو از دا چیف آف مائکروسافٹ، تو بل گیٹس اس کی درست آپشن ہے. اینڈ وچ آف دی فالوئنگ آر ان پٹ ڈیوائسز. ان پٹ ڈیوائسز کی اگر بات کی جائے تو ہمارا جو سسٹم ہوتا ہے اس کے ساتھ مختلف قسم کی ڈیوائسز اٹیچ ہوتی ہیں، اور یہ ڈیوائسز ہمارے سسٹم کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں کہ ہم ان کے ذریعے اپنے سسٹم کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. اور یہ ایسی ڈیوائسز ہوتی ہیں کہ جب ہم اپنے سسٹم کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو ہم اپنی تھاٹس سسٹم کو پرووائڈ کرتے ہیں. تو ایسی ڈیوائسز جو ہماری تھاٹس سسٹم کو پرووائڈ کرتی ہوں ان کو کہا جاتا ہے ان پٹ ڈیوائسز. اور اگر کمپیوٹر نے ہمیں کچھ چیز پرووائڈ کرنی ہے تو اس کے لیے کمپیوٹر جو ڈیوائسز استعمال کرتا ہے اس کو کہا جاتا ہے آؤٹ پٹ ڈیوائسز. تو یہاں پہ اگر کی بورڈ کی بات کی جائے تو یہ ایک ایسی ڈیوائس ہے کہ جس کے ذریعے ہم کریکٹر ٹائپ کرتے ہیں تو ہمارے سسٹم کو کریکٹر ان پٹ جاتی ہے. ماؤس کی اگر بات کی جائے تو ہم گرافیکلی اپنے سسٹم کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں اور مختلف آئیکنس کو کلک کرتے ہیں، مختلف سیٹنگز پہ کلک کرتے ہیں، تو اس وے میں ہم اپنے سسٹم کو ان پٹ پرووائڈ کرتے ہیں. اور سملرلی کارڈ ریڈرز کے ذریعے ہم ملٹی میڈیا کمیونیکیشن، پھر ملٹی میڈیا بیس کمیونیکیشن کرتے ہیں کہ ہم اپنے سسٹم کو ملٹی میڈیا بیس فائلز پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہاں پہ تینوں جو ڈیوائسز مینشن ہیں یہ ایسی ڈیوائسز ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے سسٹم کو کوئی نہ کوئی انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ کہلاتی ہیں ان پٹ ڈیوائسز، اور اسی وجہ سے یہاں پہ آل آف دیز اس کا درست آپشن ہے. اس کے بعد اگر آؤٹ پٹ ڈیوائسز کی بات کی جائے تو میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ آؤٹ پٹ ڈیوائسز ایسی ہوتی ہیں جو ہمارا سسٹم استعمال کرتا ہے ہمیں کچھ نہ کچھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے. تو سب سے پہلے یہاں پہ جو ڈیوائس مینشن ہے اسکرین، کہ جب ہم اپنے سسٹم کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو سسٹم کے اندر جو کچھ بھی چل رہا ہوتا ہے، جو بھی ایگزیکیوشن ہو رہی ہوتی ہے یا جو بھی آؤٹ پٹ جنریٹ ہوتی ہے تو وہ ہمیں اسکرین پہ دکھائی جاتی ہے. یعنی کہ سسٹم ہمیں انفارمیشن پرووائڈ کر رہا ہے، ہمارے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا ہے. سملرلی اگر پرنٹر کی بات کی جائے تو جو بھی ہم فائل اس کو پرنٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں تو وہ ہمیں ہارڈ فارم میں پیپر کے اوپر آؤٹ پٹ پرووائڈ کرتا ہے. اور اسی طرح اسپیکرز ہمیں وائس فارم میں اسپیکر کے ذریعے آؤٹ پٹ پرووائڈ کی جاتی ہے. تو یہاں پہ یہ تینوں ڈیوائسز آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہیں، اور یہاں پہ اس کا پھر درست آپشن ہے آل آف دیز. اور پھر اس کے بعد وچ آف دی فالوئنگ از آلسو نون ایز دا برین آف دی کمپیوٹر. تو برین آف کمپیوٹر جو جانا جاتا ہے اس کو سینٹرل پروسیسنگ یونٹ، ان شارٹ اس کو سی پی یو کہا جاتا ہے. اور اس کے اندر دو مختلف کمپوننٹس ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ارتھمیٹک لاجک یونٹ اور دوسرا ہوتا ہے سی یو یعنی کہ کنٹرول یونٹ. اب کنٹرول یونٹ اور اس کو فردر دیکھا جائے تو اس کی دو کیٹیگریز ہوتی ہیں، ارتھمیٹک یونٹ جس کو اے یو کہا جاتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے ایل یو یعنی کہ لاجک یونٹ. اب ارتھمیٹک ریلیٹڈ جتنے بھی کیوریز ہوں گے، جیسا کہ کسی نمبرز کے اوپر کوئی بھی آپریشن پرفارم کرنا، جیسے کہ ان کی ایڈیشن، سبٹریکشن، ملٹیپلیکیشن، ڈویژن، اس طرح کے جتنے بھی آپریشنز ہوں گے تو وہ ارتھمیٹک یونٹ میں آپریٹ ہوں گے. اور لاجیکل کی اگر بات کی جائے تو اس میں مختلف قسم کی لاجکس پرفارم کی جاتی ہیں، جیسا کہ اسمالر دین، گریٹر دین، ایکول ٹو، اس طرح کے جتنے بھی کام ہو رہے ہوتے ہیں، فنکشنز پرفارم کر رہے ہوتے ہیں ہم، تو یہ لاجیکل یونٹ میں پرفارم ہو رہے ہوتے ہیں. اور پھر آتے ہیں کنٹرول یونٹ. تو یہ ہمیں انسٹرکشنز پرووائڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے سسٹم کی ڈیوائسز کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں. تو یہ کام سارا آپریٹنگ سسٹم کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے بیک اینڈ پہ جو کمپوننٹ استعمال ہو رہا ہوتا ہے سی پی یو کا، وہ کنٹرول یونٹ ہوتا ہے. اس پہ میں آلریڈی ڈیٹیل ویڈیو بنا چکا ہوں جو کہ میری پلے لسٹ انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر میں اویلیبل ہے. اس پلے لسٹ کا لنک میں نے اس موجودہ ویڈیو کو ڈسکرپشن میں پرووائڈ کیے ہوئے، تو آپ وہاں جا کے انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر والی پلے لسٹ میں یہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں. اور باقی بھی اس میں نے ابھی تک 46 ویڈیوز اپلوڈ کر رکھی ہیں جو آپ کی اس پریپریشن کے لیے ہیلپ فل ہونے والی، تو آپ وہاں جا کے ضرور دیکھ لیجئے گا.
और फिर इसके बाद IBM स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और फिर उसके बाद ट्रांसलेट्स एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम एट रन टाइम लाइन बाय लाइन। तो इसके लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है इंटरप्रेटर, ये नॉर्मली हम जब लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हमने जो कोडिंग की हुई होती है, तो जब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो उसकी एग्जीक्यूशन कुछ इस तरह से होती है कि सबसे पहले पहली लाइन को एग्जीक्यूट किया जाएगा, फिर उसके बाद सेकंड लाइन को, थर्ड लाइन को, और इसी तरह सिमिलरली ये सीक्वेंस चलता रहेगा। तो इसको कहा जाता है इंटरप्रेटर। उसके बाद कंपाइलर की अगर बात की जाए तो कंपाइलर का फंक्शन थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। वो इस तरह से कि जब हम इसके अंदर कोई इनपुट फाइल या कोडिंग वाली फाइल प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम इन सिंपल वर्ड सोर्स फाइल कहते हैं, जिसमें हमने इंस्ट्रक्शंस कोड की हुई होती हैं, तो इसने लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट नहीं करना, बल्कि इसने एज ए होल इस पूरी फाइल को कंपाइल करना है। इसके साथ लिंकर मुख्तलिफ़ किस्म की लिंकिंग लाइब्रेरीज लिंक करता है, और लोडर इसको लोड करता है और इससे एक एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट करके हमें इसकी आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो आई होप कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर का फंक्शन डिफरेंस आपको समझ आ चुका होगा। और ये जो कंपाइलर का फंक्शन इस्तेमाल होता है, ये नॉर्मली विंडोज़ में इस्तेमाल होता है, जिस तरह हम सी या C++, जावा या इससे रिलेटेड और भी जितनी लैंग्वेजेस हैं, जब हम उनको एग्जीक्यूट करते हैं सोर्स कोड को, तो वो कंपाइलर बेस एग्जीक्यूशन हो रही होती है। लेकिन लाइनक्स में हम अगर कोई कोडिंग करते हैं तो वो आमतौर पे इंटरप्रेटर बेस पे एग्जीक्यूशन हो रही होती है। आल्दो कि ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि लाइनक्स ऑल टाइम इंटरप्रेटर ही यूज़ करेगी, इसमें वेरिएशंस आ सकती है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ये चीज़ बता रहा हूँ। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंटरप्रेटर होगा वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा, और कंपाइलर एज ए होल उस फाइल को एग्जीक्यूट करता है। कुछ जितनी लाइंस की एक्सटेंशन प्रोवाइडेड होती हैं, उन तमाम को इस्तेमाल करते हुए एक ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करता है। फिर उसके बाद इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है इनहेरिटेंस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे हम बहुत जल्दी वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं, उस पे आप ये कॉन्सेप्ट डिटेल में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बताता हूँ कि जो भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट जब डिस्कस करते हैं, तो उसमें इनहेरिटेंस सबसे बेसिक टॉपिक है, और इसके अलावा इसमें कुछ और टॉपिक इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, abstract methods एंड abstract क्लासेस, और इसी तरह इंटरफेसेस। ये सारे टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस सीरीज़ की, और इसके अलावा अनकरीब मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की सीरीज़ भी शुरू करने वाला हूँ। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।